الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خالق کائنات کے ہاں سے اپنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مومنین کرام، جو اس وقت عالمی صورتحال ہے، ایک انتہائی اندوہناک واقعہ کہ جس میں یقیناً انہی مومنین میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، وہ انہی افراد میں سے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا تھا کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہ ہی جھکنا ہے نہ ہی بکنا ہے۔ اور یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کر دکھایا۔ دنیا کی ساری باطل قوتیں ایک طرف اور تنہا وہ علی و زہرا کا بیٹا ایک طرف، جس نے دنیا کو بتا دیا کہ فرزند علی و حسین وہ کبھی بھی پہلے کسی کے سامنے جھکے نہیں اور نہ ہی بعد میں جھکنے والے ہیں۔ ہاں، درجہ شہادت پر فائز ہونا یہ ان کا اپنا انتخابی راستہ ہے، انہوں نے خود اس راستے کو انتخاب کیا ہے۔ وہ بخوشی مقتل کی طرف جانے کے عادی ہوتے ہیں، اور راہبر معظم بھی یقیناً خوشی سے ہی اس مقتل کی طرف چل کر گئے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ استعماری طاقتیں اور صہیونی قوتیں وہ اس وقت میرے درپے ہو چکی ہیں، اور وہ کسی محفوظ بنکر میں بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت شہادت کا راستہ اختیار کیا کہ نہیں، بنکروں میں چھپ جانا اور عوام کو ظالمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا یہ کبھی بھی دلیر اور بہادر لیڈروں کا اور دانش مند لیڈروں اور قوم کے ہمدرد لیڈروں کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ، بلکہ قوم سے پہلے انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنا مناسب سمجھا، لیکن جان کو، مسلمانوں کو انہوں نے، اپنی عوام کو انہوں نے دشمن کے سامنے نہیں بھیجا، بلکہ سب سے پہلے دشمن کے آگے خود ہو گئے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ راہبر معظم اس چیز کو پہلے سے پہچان چکے تھے کہ اب میرا وقت آخری ہے، اسی لیے انہوں نے مسجد جمکران میں چند دن پہلے عبادت خدا میں رات گزاری، اور اس کے بعد امام خمینی سے انہوں نے الوداع کہا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ راہبر معظم اس راستے پر گامزن ہو چکے تھے، شہادت کے راستے پر۔ اور یہ ایک میڈیا کا ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس لیک ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ دیکھیں، دشمن ہر وقت طاق میں تھا، اور راہبر معظم بھی اس وقت باقاعدگی کے ساتھ آمادہ ہو چکے تھے، اس لیے شہادت ہوئی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایرانی انٹیلیجنس کو بدنام کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جاسوس کوئی پایا جاتا تھا۔ وہ پوری اعلیٰ قیادت شہید ہوئی ہے، لیکن یہ دشمن کی بھول ہے۔ یہ دشمن ایسے ہی پراپوگنڈے کر رہا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے گا۔ نہ، مزاحمت اور مقاومت یہ ایک نظریہ ہے، افراد کے چلے جانے سے یقیناً ایک بہت بڑی عظیم ہستی چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ افراد کے چلے جانے کے ساتھ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ علی اس دنیا سے چلے گئے، امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، سر کٹا کے چلے گئے، لیکن نظریہ آج بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے علی و حسین کا یہ فرزند دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مزاحمت اور مقاومت کا راستہ بھی اور نظریہ آج بھی باقی ہے۔ کیا دشمن حسین سے بیعت لے سکا تھا؟ اگر حسین سے بیعت نہیں لے سکے
تو جو حسین کو امام مانتے ہیں ان سے بھی کبھی بیعت نہیں لے سکتا، اور نہ ہی ہم دشمن کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے اس اعتبار سے۔ باقی یقیناً ہمارا دل بہت دکھی ہے اس عظیم ہستی کے چلے جانے سے، لیکن ہم اس چیز سے بے فکر ہیں کہ یہ رستہ ختم ہو جائے گا، انقلاب ختم ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، یہ دشمن کی بھول ہے۔ کبھی بھی دشمن یہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکے گا، وہ اپنی خواہش یہ قبر میں لے کے جائے گا، اور انشاءاللہ یقیناً فتح انقلاب کی ہوگی، بلکہ یہ پوری دنیا میں انقلاب ہوگا۔ اب جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو چاہتے تھے نا کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، انشاءاللہ بحرین کے اندر تو رجیم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، اور حق انشاءاللہ حق کا ہی بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت اللہ خامنائی کے راستے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔